إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ جس طرح وضو کے مفسدات ہوتے ہیں، نواقض الوضو جس کو کہتے ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات الصلاۃ بھی ہوتا ہے، نواقض الصلاۃ، کن چیزوں سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اور مفسدات الصوم بھی ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات الحج بھی ہیں، کون سا کام کیا جائے تو پھر حج باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح نواقض الاسلام بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آدمی سے صادر ہو جائیں تو اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ جیسے کسی آدمی کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ بے شک ساری نماز جو ہے وہ رکوع سجود لوگوں کے ساتھ کرتا رہے، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی نماز جو ہے وہ آف ہو گئی ہوئی۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ کر لینے کے بعد اگر بندہ نیکیاں کرتا رہے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے تو معاشرے والے اس کو مسلمان سمجھتے رہیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے، لیکن یہ کہ اللہ کے یہاں اس کا اسلام ختم ہو چکا ہوا، وہ انویلڈ ہے۔ لہذا یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کہ ذرا سی بات، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کلمہ جسے انسان بہت آسان سمجھتا ہے، وہ جنت کے وسط سے اٹھا کر آدمی کو جہنم کے وسط میں پھینک دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور کفر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ جو نواقض ہیں وہ 10 ہیں۔
اسلام کے نواقض مفسدات 10 چیزیں اگر انسان سے صادر ہو جائیں یا 10 میں سے کوئی ایک صادر ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتے، اور ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ الشرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بارے میں 2 آیات ہیں اور آج ہم زیادہ تر گفتگو اسی پر کریں گے۔ سورہ النساء میں 2 جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ پاک اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی مشرک کو تو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ، یعنی بات اتنی بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ پاک مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اگر صرف شرک کی تشنیع بیان کرنا مقصود ہوتا، شرک کی برائی بیان کرنا مقصود ہوتا تو اتنا بھی کافی تھا۔ ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ باقی سارے گناہ جس کے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ مقابلے میں 2 چیزیں لا کے رکھ دیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کہ جو بندہ مشرک ہے اس کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، شرک کے ساتھ کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ حج کرتا رہے، ساری ساری رات نفل پڑھتا رہے، 2 ٹانگوں پر نہیں 1 ٹانگ پر کھڑا ہو کے پڑھتا رہے، صدقات دیتا رہے، اسی لیے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، عمل تو یہ لے کے جائیں گے نا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وَقَدِمْنَا، اور پھر ہم سٹیپ فارورڈ، ہم آگے بڑھیں گے۔ إِلَى مَا عَمِلُوا، ان کے ان عملوں کی طرف، من عمل، وہ کسی بھی جنس میں سے ہوں، صدقات ہو، نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، من عمل، چاہے وہ کوئی عمل بھی ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ٹھوکر مار کے اسے راکھ بنا دیں، اٹھا کے لے جاؤ۔ تو شرک کے ساتھ، لہذا مشرک کتنا بھی نیک آپ کو نظر آئے، اس نیکی کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنی ذات میں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے نبی آپ نے ان کو دیکھا جو اپنے آپ کو بڑے مانجے لگا لگا کے پالش کرتے ہیں۔ عیسائی راہب ساری ساری زندگی غاروں میں، ماں سے نہیں ملنا، رشتے ناتے چھوڑ دیے، نہانا نہیں، فلاں صاحب جو ہے وہ 20 سال نہیں نہائے، 22 سال نہیں نہائے، ہر انہوں نے وہ سہولت جس سے تھوڑا سا آدمی ریلیکس ہو سکتا ہے وہ انہوں نے ختم کر دی، اور سمجھا کہ جی ہم نیک ہو رہے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، صاف وہی ہوتا ہے جس کو رب صاف کرے اور جس کو رب صاف تسلیم کر لے، اپنی ذات میں وہ جو کچھ بھی کرتے رہے۔ تو شرک کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی، اور شرک نہ ہو تو ہر نیکی بخش دینے کی امید، ہر بدی بخش دینے کی، ہر برائی سے صاف کر دینے کی، معاف کر دینے کی گارنٹی دی ہے اللہ پاک۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ، اگر تمہارے نامہ اعمال میں ڈھیروں غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں، برائیاں ہوں، ہر قسم کی، ہم جس کی چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور اگر
اعمال نامہ نیکیوں سے تم بھر کر لائے، صرف ایک بدی ہوئی، تم نے زندگی بھر غیبت نہیں کی، زندگی بھر چغلی نہیں کی، زندگی بھر حرام نہیں کھایا، زندگی بھر بدکاری نہیں کی، تم نے چوری نہیں کی، تم نے کسی کا حق نہیں مارا، تم نے نمازیں تم پڑھتے رہے، حج تم کرتے رہے، صدقے تم دیتے رہے، روزے تم رکھتے رہے، صرف ایک شرک اگر اس نامہ اعمال میں ہوا تو ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ وہ بدی ہے، یہ وہ برائی ہے جو سب برائیوں کی ماں ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی اپنے اوپر اس کو جنت دینا حرام کر لیا۔ اب کرتا رہے سجدے بھی اور پڑھتا رہے نمازیں اور کرتا رہے حج، اللہ نے حرام کیا ہو کہ جنت میں تم نہیں جا سکتے۔ تو نواقض الاسلام میں سب سے پہلا جو ہے وہ شرک۔ شرک کی 3 قسمیں، اس میں سے ایک ہے شرک فی الذات، اور یہ مسلمانوں میں کم پایا جاتا ہے، یہ عیسائیوں میں زیادہ ہے، یہود میں ہے اور ہنود میں ہے، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کر دیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی اب ہے رب ہے۔ اب دیکھیں میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ تم سے ایکسٹرا نہیں ہے سوائے وہی کے، اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائی گئی، قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں، خدا سے پیدا نہیں ہوا میں، لم یلد ولم یولد۔ ہاں یوحى الی، جو ایکسٹرا ہے وہ وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جی میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اب فرق پڑ گیا۔ تو شرک فی الذات جو ہے وہ عیسائی کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں، ان کے اندر ایک فرقہ تھا جو اڈاپٹیشنسٹ تھے، کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اڈاپٹ کر لیا ہے، گود لے لیا۔ اس فرقے کو انہوں نے مرتد قرار دے دیا کہ نہیں نہیں اللہ میں سے پیدا ہوا۔ تو ایک تو ہے شرک فی الذات، کہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک بنانا، اللہ کی ذات سے جو بھی نکلا ہے وہ اللہ جیسا ہے، ہم کفو ہے اس کی، بیٹا اسی قوم سے ہوتا ہے جسے باپ ہوتا ہے، وہ ہم کفو ہوتا ہے باپ کے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اللہ کا ہم کفو نہیں۔ یہ ہے شرک فی الذات۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ شرک فی الذات۔ پھر اس سے آگے مسئلہ چلتا ہے شرک فی الصفات،
اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا، جس سے کہا گیا کہ جی فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی عالم الغیب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالم الغیب کی اصطلاح اللہ پاک کن معنوں میں استعمال کرتا؟ کسی کے بتانے سے جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم اگر اللہ پاک نے دے بھی دیا ہو تو حضور عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کے بتانے سے حضور کو پتا چلا ہے تو حضور عالم الغیب ہو گئے، تو حضور کے ہم کو بتانے کے بعد ہم بھی عالم الغیب ہو گئے نا۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ جنت ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ جہنم ہے، ہمیں بھی پتا ہے ان کے درمیان ڈائلاگ کیا ہوگا، ہمیں بھی پتا ہے حساب کتاب کیسے ہوگا، ہم بھی عالم الغیب ہو گئے۔ اور اس میں تیسری جو قسم ہے وہ شرک فی الحقوق ہے، کہ جو حق اللہ کا بنتا ہے وہ ہم کہیں اور بانٹ دیں۔ یہ ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے، اور وہ جو سورہ یوسف میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی مگر ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے، لہذا اللہ پر ایمان فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ یعنی شرک تو وہ چیز ہے کہ جب وہ آتی ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، توحید گئی تو ایمان گئے۔ دیکھیں ہم جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے اور کسی کی بدی کرنے کے لیے بھی نہیں کرتے اور اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں خود بھی مبتلا رہ چکا ہوں، ہمارا تعلق بھی انہی لوگوں سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے مخلص ہوا کرتے تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کتنا پیار کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرنے والے ہوتے تھے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ سے پیار نہیں ہے یا اللہ کے رسول سے پیار نہیں، ہم رہ چکے، یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ اور میں جو یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی میکدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے در پہ پہنچنے تک بڑے پیچ و خم سے گزرے۔ میں 4تھی کلاس پاس کی تھی تو میں نے بیعت کی تھی، اور 6ٹھی 7ویں 8ویں جو تو میں چلے کر رہا تھا، وہ بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اور اس میں نے بریلوی بھی مرشد پکڑے ہیں، میں نے دیوبندی بھی مرشد پکڑے کہ اے سی ڈی سی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ 8-10 کلومیٹر چل کے جانا گرمی میں، اور پھر جب ٹھنڈی قبر پہ ماتھا رکھتا ہے بندہ سنگے مرمر والی پہ تو بڑا سکون آتا ہے۔ اس میں جہالت، ناواقفی، یہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا علاج تو ہمارے گھر میں موجود تھا۔ کسی بندے کو باولا کتا کاٹ جائے اور وہ دھکے کھاتا پھرے آگے پیچھے، رات کو لوگوں کے دروازے بجاتا پھرے کہ کسی کے پاس کوئی انجیکشن ہے، اور جب اس کا بیٹا باولا ہو کے مر جائے تو پھر اسے پتہ چلے کہ وہ انجیکشن تو اندر صندوق میں رکھا ہوا تھا اس کے اپنے، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ قرآن حکیم گھر میں رکھا ہوا تھا، علاج اس کے اندر موجود تھا، ہم اس کو اس طرح پڑھتے تھے جس طرح سابقہ قومیں اپنی کتابوں کو پڑھتی تھی۔
ہم جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں، بائی دا وے ترجمہ نظر سے گزر بھی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مکے والوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عبداللہ ابن ابی کی، وہ جو میرے اندر عبداللہ ابن ابی کا باپ بیٹھا ہوا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اس کی بات ہو رہی۔ اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو فلاں مخاطب ہے، یہ جو کام تولنے کا کہا جا رہا ہے یہ تو قوم شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمارا کریڈٹ بڑھتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کو اپنے آپ کو مخاطب کبھی اس کا سمجھا ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں شفا بھی نہیں ملتی۔ دیکھنا ایک بندہ ہے گھر میں دوائیاں، بندے بیمار ہوتے رہتے ہیں تو دوائیاں لاتے رہتے ہیں، کسی کی دوائی بچی ہوئی ہے، بندے کو بخار ہے تو بھائی صاحب یہ جو گھر میں پیناڈول پڑی ہوئی ہے آپ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ وہ کہتا نہیں تو یہ تو امی کی دوائی ہے۔ او بھائی پیناڈول امی کی نہیں ہے، یہ جس کے اندر جائے گی اس کا سر درد ٹھیک کرے گی، اس کا بخار اتار دے گی۔ تم صرف یہ دیکھ کے کہ یہ فلاں زمانے میں نازل ہوئی تھی، لہذا فلاں لوگوں کے لیے تھی۔ قرآن حکیم کے اندر ہر وہ سوال جو پیدا ہو سکتا ہے کسی مشرک کے ذہن میں، اور ہر وہ بہانہ جو وہ بندہ دنیا میں یا آخرت میں پیش کر سکتا ہے، ان سب کا جواب یہیں دے دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا تھا خدا، مجھے پتا خدا نہیں مانتا، لیکن ان کو خدا سمجھے بغیر سارے حقوق خدا کے ان کو دے دینا، اس سے جرم میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک عورت قسم کھا کر کہے کہ میں اس بندے کو اپنا شوہر نہیں سمجھتی، شوہر میں اسی کو سمجھتی ہوں جس للو کو گھر سلا آئی ہوں میں، مجرم تو میں تب ہوں جب میں اس کو اپنا شوہر سمجھو، بغیر شوہر سمجھے تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے اس کو زنا سے تعبیر کی، یہ روح کا زنا ہے، شرک، جسے اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل نے جب پہاڑ اترے یہ تو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ان کے آلہہ ہیں بہت سارے ہیں، تو ہمیں ایک بنا دے، ہم موحد ہیں نا، ہم ایک کو پوجنے والے ہیں، تو ذرا بڑا سا ایک ہی بنا دے ہمیں، لیکن بنا دے، ان دیکھا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا مراقبہ نہیں ٹھہرتا اس کو، خدا نہیں تو تصور شیخ کر لو، اپنے پیر کی جو ہے وہ تصویر ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کو وال پیپر بنا لو اپنے دل کا، اس پہ کنسنٹریٹ کرو، اس لیے کہ ہندوؤں کا تو بت سامنے ہوتا ہے، تم وہ تصویر بت کی بنا لو اپنے پیر صاحب کی، ہم مشرک تھوڑے، یہ تصور شیخ۔ والذی علی للہ الدین الخالص، لوگوں اللہ پاک صرف اور صرف خالص دین قبول کرے گا، پیور، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لوگوں کو پتا ہوتا ہے دودھ میں پانی ہے لیکن مجبور ہوتے ہیں خرید لیتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ مرچوں میں ملاوٹ ہے لیکن اور ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ کوئی نہیں، وہ اس کو لے لیتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ دوائی میں ملاوٹ ہے پھر بھی لے لیتے ہیں، لوگوں کی مجبوری ہے، رب کی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ تمہارا ملاوٹ والا لے گا۔ الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر ہے، سورہ فاطر ہے، سورہ سبا ہے، سورہ الفرقان ہے، یہ سورتیں پڑھیں دیکھیں، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اس کو چھوڑ کے اولیاء کو پکڑ رکھا ہے، اللہ کے علاوہ اور وارث ڈھونڈ رکھے،
اور سرپرست اور مشکل کشا بنا رکھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی، اور بندگی سے مراد سجدہ کرنا نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو صرف اللہ کے لیے ہے وہ دوسرے کے لیے کرنا عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے، بلکہ اصل عبادت اور حقیقی عبادت ہی دعا ہے، اور ہر عبادت کا جوہر جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ عرفات میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حج کس کا نام ہے؟ الحج عرفہ، اور عرفہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ 12:30 بجے دونوں نمازیں پڑھ کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، دعا ہی ہے نا وقوف عرفہ۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا بندگی کا جوہر ہے۔ آپ جب توڑتے ہیں بادام تو ایک اس کے بعد چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کا مخ ہوتا ہے اندر، وہ مخ آپ اٹھا کے پھینک دیں، چھلکا رکھ لیں، آپ قیمتی چیز رکھی آپ۔ دعا کسی اور سے کر لیں، سارا کچھ آپ نے اس کو دے دیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، اس نے کہا کہ اے نیک لوگوں مجھے پکارو، اور بدو تم ابلیس کو پکار لو۔ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میں مجھ سے نہیں دھلواؤ گے تو کہاں دھلواؤ گے، سوائے اللہ کے بخش سکتا ہی کوئی نہیں۔ وہ بچے نے ہاتھ گندے کیے ہو نا تو پیچھے کر دیتا ہے، ماں کے سامنے نہیں کرتا، بہانے سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ اس نے پیچھے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پیچھے کیوں کرتے ہو، وہ میرے آگے کرو، میں سارے صاف کر دوں گا۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا، میں نہیں دھوؤں گا تو کون دھوئے گا، میں نہیں صاف کروں گا تو کون کرے گا، میں نہیں معاف کروں گا تو کون کرے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ فلاں بندہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، اور فلاں بندہ بہت روزے رکھتا ہے، اور فلاں بندہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، لوگوں کی روزی پہ پل رہا ہے، فلاں بندہ بہت گورا چٹا ہے اس لیے کہ گندم کی کٹائی نہیں کرتا، کالا ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں جماعت سے پڑھنے جاتا، مسجد میں ایک جمعہ پڑھتا ہے وہ بھی کوئی کوئی، لہذا اس کی اللہ سنتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ گناہگار کی اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ عبادت کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ بندہ آہستہ 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 بے نیاز ہونا شروع ہو جائے۔ میں نے نماز پڑھ دی ہے نا، باقی وہ خود کر لے گا، دیکھ لے گا میرے معاملات کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب بغیر خرچے کے کھڑے تھے صحرا میں، تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ اللہ پاک کو میرا حال پتا ہے، اللہ کو پتا ہے میری جیب خالی ہے، میں گلی سے ہی دوڑ کے آیا ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر؟ فقیر، اگر موسیٰ فقیر ہے تو پھر اور کوئی داتا نہیں۔ اگر موسیٰ اس در کا فقیر ہے، کائنات میں دو ہی قسم کی ہستیاں پائی جاتی ہیں، ایک ہے دینے والا، باقی سارے لینے والے، مانگنے والے۔ کیوں مانگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ پر چھوڑ دیتے، اللہ کو پتا میرے پاس کچھ نہیں، بندوبست کرے گا۔ بے نیازی ہے یہ، اور بے نیازی صرف اللہ کو سوٹ کرتی ہے، بندوں کو نہیں۔ میرے مانگنے سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، خدا کی خدائی ثابت ہوتی ہے، میری بندگی ثابت ہوتی ہے، اس کی علویت ثابت ہوتی ہے، میری فقیری ثابت ہوتی ہے، اس کی کبریائی ثابت ہوتی ہے، میرا تذلل اور میری عاجزی ثابت ہوتی ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عن عبادتی، عن دعائی نہیں، عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے میری عبادت سے یعنی دعا سے، تو دعا کیا ہے؟ هو العبادہ، سیدخلون جہنم داخرین۔ گناہگار جب شرماتا ہے نا تو اس کی باڈی لینگویج سے اللہ پاک کا پیار ٹوٹ پڑتا ہے، اس کی ادا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ خود بہانے اس کے لیے، رو تیرا قصور نہیں، یہ ایسے ہو گیا، تو بڑا اچھا ہے، اگر اچھا نہ ہوتا تو تو میرے پاس آتا کیوں، تو کہیں بھاگ جاتا۔ وہ بندہ جس نے 99 قتل کر دیے تھے اور سینچری مولوی مار کے پوری کی تھی اس نے، وہ 100 مار کے پھر کسی مولوی کے پاس چلا گیا۔ تو پہلے جس مولوی کے پاس گیا تھا وہ مکینک مولوی تھا، دوسرے کے پاس گیا تو وہ لائن مین تھا۔ اس نے کہا یار جب تم معافی مانگ رہے ہو اور زندہ کو معاف کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم وائلنٹ آدمی ہو، تم تو بڑے اچھے آدمی اس لیے کہ توبہ کرنے آ گئے ہو، یہاں سے نکل جاؤ، اور وہاں اللہ والوں کی ایک بستی ہے جہاں لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہاں کوئی جھگڑا نہیں زمین کا، کوئی گھر کا، کوئی اور، تو تم ان میں جا کے رہو۔ بخش دیا اللہ پاک اتنی سی بات پہ۔ ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ فلاں نیک ہے، فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، فلاں الٹا لٹکا رہا، لہذا اس کی رب سنتا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم نہیں پوجا پاٹ کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی سیوا کرتے، ان کی، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے کہ یہ زلفیٰ ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اس کا ہمارے ایک بڑا تقرب ہے، ایک بڑا رشتہ ہے اس بندے کا، تقرب کا ہمارے ساتھ، داؤد علیہ السلام کا۔ تو زلفیٰ کا مطلب ہے کہ یہ زلفیٰ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، لہذا یقربونا، یہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے اندر لے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے، یعنی اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں اور تم جو بد لوگ ہو، یہ ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہو، تم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تم مال لا لا کے ان کو دیتے ہو، ان کے مسلح کے نیچے رکھتے ہو، وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی نیکی دیکھ کے تم فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ اچھا، دعا اسی طرح جانور چڑھانا، جانور کو سفر کروا کے لے جانا، کسی دربار پہ ذبح کرنا، شرک فی الحقوق ہے۔ جانور کو چلا کے لے کے جانا عبادت ہے، عبادت ہے، اور یہ صرف ایک ہی جگہ چلا کر لے جایا جا سکتا ہے، ٹریول کر سکتا ہے، جہاں محمد رسول اللہ لے کر گئے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، مینا میں۔ صرف ایک جگہ اس گولے پر ایسی ہے کہ جانور کو چلا کر وہاں لے جاؤ، تو کہا گیا کہ اس جانور کے گلے میں جب قلائد پٹا پڑ جائے قربانی کا تو پھر اس جانور کا احترام کرو، اس لیے کہ اب یہ ناقۃ اللہ ہے، اب یہ اللہ کی ہو گئی ہے۔ یہ مسجد سکھوں نے بنائی، یہ شیشے کا کام سارا سکھوں نے کیا اوپر گنبد کا، لیکن جس دن انہوں نے ہینڈ اوور کیا اور اس میں اللہ اکبر ہو گئی تو اب یہ بیت اللہ ہو گیا، اب اس میں اونچی آواز میں گفتگو کرنا منع ہے۔ باقی کہیں بھی جانور کو لے کر جانا شرک فی الحقوق ہے۔ مدینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانا بھی جانور کو ثواب نہیں، شرک ہے، اس لیے کہ نبی خود اپنے 100 اونٹ لے کر منا گئے ہیں۔ اور یہ میں نے غالباً یہاں درس میں عرض کیا تھا کہ میرے والد صاحب نے میری پیدائش کا بکرا جو تھا، مانا ہوا ہوگا انہوں نے، بابا شادی شہید
چڑھا دیا. میری شادی ہو گئی تھی, ابھی میرا عقیقہ نہیں دیا تھا انہوں نے. وہ تو کسی دن مجھے خیال آ گیا, میں نے پوچھا ان سے, کہنے لگے کوئی نہیں دیا, بکرا تمہارا دے دیا تھا بابا شادی شہید, وہ بھی ادھار لے کے پیسے کہیں سے. میں نے کہا آپ نے سمجھا اللہ پاک ادھار کر لیتا, باوے ادھار نہیں کرتے, کہیں مار ہی نہ دیں بچہ غصے میں آ کے, کبھی تک بکرا نہیں پہنچا بھائی. پیور اسی فیملی سے نا, جب تک ہم وہاں تھے ہمیں احساس ہی نہیں تھا, جب پہنچے تو پتا چلا کہ بھائی ہم کہاں تھے. اللہ پاک کو بڑا احسان. تو شرک فی الحقوق میں یہ بھی آتا. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب قیامت کے دن جب عدالت لگے گی تو اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلائیں گے, کھڑے ہو, کیا آپ نے کہا تھا ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ دو خدا ایڈیشنل بنا دو. ہوتا ہے نا ایک سیشن جج, ایک ہوتا ہے ایڈیشنل سیشن جج, اختیارات سارے اس کے ایڈیشنل سیشن جج کے سیشن جج والے ہوتے ہیں. وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہوتی ہے سیشن جج کی اور ایڈیشنل سیشن جج کی, اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ بھی سزائے موت دیتا ہے, وہ بھی سزائے موت دیتا ہے. ایڈیشنل دو خدا, یا عیسیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا تو نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تم مجھے اور میری ماں کو بھی دو خدا ایڈیشنل سمجھ لو اللہ کے ساتھ؟ قال سبحانک سبحانک. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو کہتے ہیں سبحانک, تو پاک ہے غلطی سے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, انی کنت من الظالمین. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک, اللہ پاک تو اس سے بالا تر ہے, پاک ہے کہ تجھے پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کہا تھا. لیکن جب پتہ ہو کہ ہمارے بچے نے گالی نہیں دی تو پھر بندوں کے سامنے جب بچے کو بلا کے کہتا ہے ادھر آؤ, تم نے ان کو گالی دی تھی, تو چونکہ پتہ ہوتا ہے جواب یہی آئے گا میں نے نہیں دی تھی. صرف بچے کے منہ سے کہلانا, اگر بچے کے منہ سے نہ کہے خود ہی کہ میرے بچے نے نہیں دی, تو بنگے تم وہاں تھے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ پاک میں وہ بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے. تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, علی حجویری رحمت اللہ علیہ, ان لوگوں کو بلایا جائے گا. یہ تم اپنے در پہ تقدیریں رکھ کے آئے تھے, یہ سجدے کرواتے رہے ہو تم لوگوں سے, تم داتا تھے. وہ بھی یہی کہیں گے سبحانک. ان کا قصور نہیں ہے, قصور مجاوروں کا ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا, ان کی تحریر موجود نہیں ہے کہ ہم سے مانگو. لیکن چونکہ ہمیں بندوں سے مانگنے کی, بتوں سے مانگنے کی عادت ہے, ہم نے محمد بن قاسم کے بھی بت بنا کے چوکوں میں کھڑے کر کے پرنام کرنا شروع کر دیا. تو وہ کیا کہیں گے؟ ان سے پوچھا جائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جس دن ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, پوجنے والوں کو, اور ان کو بھی جن کو پوجا جا رہا تھا. پوجا جا رہا سمجھا جہاں چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے, جہاں دعائیں مانگی جا رہی تھی, جن سے امیدیں وابستہ تھیں, مصیبت کے وقت جن کو تم مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. پوچھا جائے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, سورہ الفرقان ہے, 18ویں پارے کا آخری پیج. اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, کیا تم نے میرے ان بندوں کو بھٹکا دیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل, یا یہ خود ہی چھوڑ کے راستہ نکل گئے تھے؟
قالوا سبحانک، دیکھیں وہ کہیں گے کہ اللہ پاک تو پاک ہے، تو بلند ہے اس بات سے کہ تجھے پتا نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، مگر اب عدالت لگی ہوئی ہے، جواب تو دینا ہے، اور ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہم بیان کر رہے اللہ پاک، یہ ہم ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے لاگ کر رہے ہیں۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ پاک یہ تو ہمارے شایان شان ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو ولی بناتے، ہم تو تیرے ولی تھے ان کے نہیں۔ ان کو تو نے ڈیل دیے رکھی ہے، پروردگار یہ آ کے بکرا ہمیں دیتے تھے، بیٹا تو دے دیتا تھا، بس یہ پھر چلتا رہا سلسلہ۔ اور ہندوؤں کو کہاں سے ملتا ہے یار؟ آخر وہ بھی جاتے ہیں درگا مائی کے پاس تو مل تو ان کو بھی جاتا ہے نا، کون دیتا ہے؟ اب کہیں گے اللہ۔ اب مریم سے جا کے مانگتے ہیں عیسائی، وہ اللہ کی دشمن ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ ان سے جا کے مانگتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے یہاں بیٹے کوئی نہیں ہوتے، بڑے سونے ہوتے ہیں، چٹے گورے، ان کو کون دیتا ہے؟ مریم کہیں گے نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ آپ کے داتا سے اختیارات کم ہیں، دولہ شاہ سے ان کے اختیارات کم ہیں، دولہ شاہ زیادہ قریب ہے حضرت مریم کی بنسبت اللہ سے۔ کہیں گے نہیں نہیں ان کو وہ نہیں دیتی، ان کو کون دیتا ہے پھر بھائی؟ اللہ۔ ہندوؤں کو لکشمی نہیں دیتی، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور تب تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہیں اللہ نہیں دیتا، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تمہیں اللہ نہیں دیتا، تمہیں دولہ شاہ دیتا ہے، بابا شادی شاہی دیتا ہے، دمڑیاں والی سرکار دیتی ہے، زندہ پیر دیتا ہے، گمگول شریف دیتا ہے، تمہیں ٹھیکے پر دے دیا اس نے۔ تم تو وہ ہستی ہو، ساری چیزیں اللہ پاک نے بانٹ لی، تمہیں اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کائنات میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ کہتا ہے نا کہ اسلام نے ترقی اور علم کی راہیں کھول دی، اس لیے کہ علم اور ترقی نام ہے تحقیق کا۔ چاند سورج سے لے کر پوری کائنات آپ کے اسٹریچر پہ رکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آپریشن ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، اس کی حقیقت معلوم کرو، اس کا ادب مت کرو، اس لیے کہ جو کائنات کی چیزوں کو خدا مان لیتے ہیں وہاں تقدس آ جاتا ہے، جہاں تقدس آ جاتا ہے وہاں ڈیڈ پلگ لگ جاتا ہے، تحقیق نہیں ہوتی۔ ہندوازم میں تحقیق نہیں ہو سکتی، ہر چیز ان کی خدا ہے، بندر ان کا خدا ہے، کبھی لیبارٹری میں لے کے جائیے آپ وہ لیبارٹری توڑ دیں گے، گائے ان کی خدا ہے، سانپ ان کا خدا ہے، ہاتھی ان کا خدا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ جہاں تقدس ہو وہاں تحقیق نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں رات دن مردوں کی چیر پھاڑ کرتے رہتے ہیں، جب باپ کی ڈیڈ باڈی سامنے آتی ہے تو ڈاکٹر باہر نکل جاتا ہے، اب کیوں نہیں چیرتے؟ یہ انسان نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تقدس کا رشتہ آ گیا، میری ماں سامنے پڑی ہوئی ہے، میرا باپ سامنے پڑا ہوا ہے، تقدس نے ہاتھ روک دیے۔ اس لیے یہ جو شخصیتوں کا تقدس بھی ہے نا، جس کو کہتے ہیں اکابر پرستی، احترام الگ چیز ہے، پرستش الگ چیز ہے۔ جب ہم علماء کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو نکل گیا وہ خدائی قول ہے، تو پھر آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے، جو بات وہ کہتے چلے جاتے ہیں، سمن بکمن عمیون، ہم مانتے چلے جاتے ہیں، یہی مرض تھا ہم کو بھی۔ قرآن ہم نے کھول کے نہیں دیکھا، مولوی صاحب سے جو سنتے تھے کرتے تھے۔ پہلا چلہ جب میں نے کیا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا،
رات کو کوئی 2 بجے بھیڑ نے کاٹ لیا. میں بھی تھا, میرا مرشد بھی تھا, سائیں صاحب ہوتے تھے کھوئی رٹا کے. بھیڑ نے کاٹ لیا, تربوڑی لڑ گئی, دار داخے آج ہی آج ہے. میں رہوں, وہ کہیں پتر اگے چالے ٹھواں بھی لڑے گا. اس کے بعد جب آگے ترقی کرو گے تو سانپ بھی تمہیں کاٹے گا. یہ تو امتحان ہے تمہارا. فرمایا کائنات پوری تمہاری نوکر ہے, تم میرے نوکر ہو. سخر لکم, اس کی ڈیوٹی لگا دیا تمہاری خدمت کرے. کرو تحقیق اس پر. اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے, چاہے اس کی داڑھی جا کے ناف تک لمبی ہو, چاہے اس کا شملہ امامہ مسجد کے مینار جتنا اونچا ہو, چاہے اس کا جبہ البداد کے ٹینٹ سے بھی بڑا ہو, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اس کو پکارے. ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں بیچارے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, اس دن انہیں پتا چلے گا کہ یہ جو پورا پہاڑ ہے یہ کوئی تور بنا ہوا, یہ ان دمبوں کا ہے جو میرے اوپر چڑھائے جاتے رہے. وَيَوْمَ حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. جو بکرے چڑھا رہے ہیں وہ ولی اللہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. بتائیے, یہ تو الٹا گلے پڑ گیا نا. اسی لیے کہ ان سے پتہ ہی کو نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہا ان کو کوئی پتہ نہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ان کی عبادت کا وہ انکار کر دیں گے. دمبا بھی گیا, ولی اللہ دشمن بھی ہو گئے. انہوں نے کس لیے کیا تھا کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے, اس لیے کہ ولی اللہ نے تو محنت کی تھی کہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں. ہر بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک نیواں نیواں ہو کے سائیڈ سے نکال دینا مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حساب کے لیے روک لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, اللہ پاک نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کا حساب آسان لیں گے, حساباً یسیرا. آپ نے فرمایا عائشہ بس یہ اللہ پاک نے وہ جو اعمال پیش کیے جائیں گے اس کو حساباً یسیرا کہا ہے, لیکن جس کے اعمال چیک ہونے شروع ہو گئے عائشہ اس کی تو ماں مر گئی. یعنی فرشتے کہیں گے جتنی نمازیں, اللہ پاک کہے کہ ٹھیک ہے اتنی نمازیں, وہ قبول کرتا جا رہا ہے. اتنے روزے, اتنے آج کیے, ٹھیک ہے درخت. اور اگر اللہ پاک نے یہ کہہ دیا, وہ جو بوریاں بار بار کے لے کے جاتے ہیں نا مونگ پھلی کی, تو پھر وہ اگلا ڈیری لگا دیتا ہے کمیشن ایجنٹ, الٹی کر کے پھر اس کی کوالٹی دیکھ کے تو ریٹ لگتا ہے کہ اندر تم نے دڑے والی تو نہیں, وہ کالی ہوئی رکھی ہے, اوپر تم نے جناب والی سفید مونگ پھلی رکھ کے. اگر اللہ پاک نے کہا کہ یہ بوری ذرا الٹو نمازوں والی, ایک نماز ذرا پروجیکٹر پہ لگاؤ, یہ سجدہ ذرا زوم کرو, یہ آگے اس کے کیا کریلے پاکستانی رکھے ہوئے, تو سوچ رہا کہ میں نے ابھی جانا ہے, وہ حاجی صاحب لے کے آئیں گے, سبزی بدھ کا دن ہے آج سبزی آئے گی, یہ سجدہ مجھے تو نہیں ہو رہا, یہ تو سامنے فلاں چیز رکھی ہوئی, یہ فلاں پلاننگ ہو رہی ہے, بندہ قیام میں کھڑا ہے.
اور پلاننگ جس کی کوالٹی میرے رب نے چیک کر لی سمجھ لیں اس کی ماں مر گئی. اب انہوں نے محنت کی تھی بغیر حساب کتاب جانے کے لیے, چل گیا مقدمہ, انہیں اب کھڑا ہونا پڑے گا گرمی میں, تو وہ ان کو خونی آنکھوں سے دیکھیں گے. میں تمہیں لکھ کے دے کے آیا تھا کہ یہ کرو, میں نے تمہیں کوئی دعوت نامہ بھیجا تھا, مجھے بھی پھنسا دیا ہے تم نے. تو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ سہارا ہوں گے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ان کا انکار کر دیں گے, ان کفر کر دیں گے, ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. فرمایا ان تدعوہم, اگر تم ان کو پکارو, لا يسمعوا دعاءکم, یہ تمہاری دعا نہیں سنتے. یار وہ تو مر گئے بیچارے, کو زندہ 6 فٹ نیچے دفن کر کے پڑیاں رکھ کے مٹی تھوڑی آکسیجن والا پائپ اگر لگا بھی دیں تو باہر سے آپ پوچھیں اس سے تو اس کو نہیں آواز اندر جاتی. 13 انچ کی 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے, ساتھ والے کمرے میں آواز کوئی نہیں جاتی. اس کو نیچے گاڑ کے اب تم اسے کہتے ہو تم ہمیں دو. جو اتنا بے بس تھا تم نے خود اس کو غسل دیا, تسلی سے دیا, جدھر پلٹایا ادھر وہ بیچارہ پلٹ گیا, ٹھنڈے سے دیا ہے, گرم سے دیا ہے, جس طرح چاہ تم نے جھٹکے سے لے کے گئے ہو, زور زور سے کیسے قبر میں اتارا ہے, وہ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. اب جو ہی نیچے جا کے لگا تو فوراً ایکٹیو ہو گیا, اب اس کا ونڈوز کام کرنا شروع ہو گیا, تم سامنے کھڑے گئے, ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, لیوسینٹ جو ہے وہ اس کا ہو گیا, کنیکشن قائم ہو گیا, اس کا خدا بن گیا وہ. ان تدعوہم, پہلی بات یہ کہ لا يسمعوا دعاکم, اور بائی دا وے مجادلے کے طور پہ وَلَوْ سَمِعُوا, اگر وہ سن بھی لیں, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, تمہاری دعا پوری نہیں کر سکتے, اس لیے کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, اس نے سارے قلمدان اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے, کسی کے ہاتھ میں آئی کوئی نہیں. ابراہیم بھی گوڈے ٹیک کے 90 سال اسی سے مانگتا ہے, زکریا بھی اسی سے مانگتا ہے, یونس علیہ السلام بھی انہی کو پکارتا ہے, 18 سال کا بیمار ایوب بھی اسی کو کہتا ہے. کانو یدعوننا, سورہ انبیاء, سارے نبیوں انبیاء کہا اس لیے گیا کہ 2-2.5 پیج بھر دیے نبیوں کی مصیبتوں کے, اور کہا کانو یدعوننا, ان کے پلے بھی کچھ نہیں تھا, یہ بھی ہمیں سے مانگ کے لیتے تھے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي, اور تم سے تمہارا رب کہتا کہ تم بھی مجھ سے مانگو. میں کہاں سے ارینج کرتا ہوں, یہ میرا درد سر ہے, تمہیں کیا تکلیف. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کفر کر دیں گے, انکار کر دیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں کیا پتہ باہر کون مانگ رہے ہیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اور ایکسپرٹ سے زیادہ بڑھ کر تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا صحیح. تو اللہ پاک چونکہ اس جہان کا بھی واقف ہے, اس جہان کا بھی واقف ہے. یہ بندہ ہمارے لیے مرتا ہے, اللہ کے لیے نہیں مرتا. وہ جب اس جہان میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا اس جہان میں مرنے کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ دونوں جہان کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی سر اٹھائے اس کی تلاش میں اسی طرح سرگردائیں جس طرح تم ہو. یہ مت سمجھو کہ اللہ پاک ہے جس طرح کوئی بادشاہ کا قصر ہوتا ہے, پریزیڈنسی ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی جگہ اور جناب علی وہ وہاں وہ فرشتے تو چلو جی موج کر رہے ہیں, رات دن دیکھتے ہوں گے, دیوار کے ساتھ کان لگا کے سنتے ہوں گے. نہیں, وہ بھی اسی طرح تلاش میں ہیں جس طرح تم تلاش میں ہو. اس کا آسمان سے فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا زمین سے ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ, دعا اس کا حق ہے, اور جب تم دعا کرتے ہو تو وہ حق ادا کرتے ہو. یہ خدا کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے. یعنی بے شک آپ اور گناہ آپ سے ہو گئے, گناہگار ہو گئے ہم لوگ, لیکن اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے
کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ کہا کہ یہ دعوت ایک الگ عبادت ہے، یہ اس کا حق ہے، جیسے سجدہ اس کا حق ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، جو اس کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، ان کی نہیں حاجت پوری کی جاتی مگر اس بندے کی طرح جو دونوں ہاتھ اٹھا کر پانی کی طرف کہتا ہے کہ میرے منہ میں آ جاؤ۔ اب کیونکہ دعا میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے کفیہ دونوں ہاتھ استعمال کیے ہیں۔ پانی تمہارے دور سامنے کھڑا ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیارا ہی ہے نا۔ اے آب زمزم، باقی پانی چھوڑ دیں، آپ سامنے پڑا اور آپ اس کو کہیں کہ میں تازہ تازہ حج کر کے آؤں، یار ابھی طواف کر کے آئے ہو، تھک کے، سامنے گلاس پڑا ہو آب زمزم کا، تو اسے کہو میرے منہ میں آ جائے تو حاجی صاحب آ جائے گا وہ۔ جس طرح وہ بے بس ہے نا، حالانکہ زندہ ہے، پانی زندہ ہے نا، H2O ہے نا اس کے اندر، اپنا کام کر رہا، پیاس بجھاتا ہے نا، اسی طرح جو تم ان سے حاجتیں مانگ رہے ہو وہ نہیں پوری ہو سکتی، اس لیے کہ وہ بھی بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سارے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ اور جو جتنا نادم ہو کر آتا ہے وہ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارے گناہوں سے اس کو کوئی ضرر نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو معاذ اللہ بخار چڑھ جاتا ہے یا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے یا ایک سائیڈ اس کی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے اور پھر وہ غصے سے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ پاک کو ہماری عبادت کا کوئی نفع نہیں، ہمارے گناہوں کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم سارے ایک متقی شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم سے پہلے مر گئے ہیں، جو تم سے بعد آنے والے ہیں، یہ چیز میرے ملک میں ذرا اضافہ نہیں کرتی، میرا اس میں کوئی نفع نہیں، اور اگر تم سارے مل کر ایک فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اے آدم کی اولاد، تم ابھی میرے نفع نقصان کی حد کو نہیں پہنچے، بلکہ یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں سنبھال کے رکھتا ہوں اور قیامت کے دن تمہارے سامنے ڈیری لگا دوں گا، یہ لو، یہ تم کر کے لائے، تم اسے تمہارے پیپر چیک کروائے جائیں گے۔ جسے فرمایا کہ ہم اسے اقرا کتابک، پڑھ اپنا یہ نامہ اعمال خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا محاسبہ کرنے والا تو کافی ہے۔ تو جن چیزوں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا وہ 10 چیزیں، نواقض الاسلام، اسلام کے ٹوٹ جانے توڑنے والی چیزیں، جیسے نواقض الوضو، وضو کے توڑ دینے والی چیزیں، ہوا خارج ہو گئی ٹوٹ گیا، پیشاب کا قطرہ نکل گیا ٹوٹ گیا، خون کا قطرہ نکل گیا ٹوٹ گیا، نماز میں کاکا مار کے اگر ہنس دیا بندہ تو وضو ٹوٹ گیا، نماز تو گئی نا، وضو ٹوٹ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے منہ پہ کاکا مارا جائے، یہ بدتمیزی کی حد ہے، اور بندہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب جا کے وہ وضو کرے، وہ ٹھنڈا کرے اس غضب کو، پھر آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو، لہذا کاکے سے نماز بھی ٹوٹتی ہے اور وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ تو جس طرح نواقض الوضو ہیں، مفسدات صوم ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مفسدات صلاح ہیں، اسی طرح مفسدات اسلام بھی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ لہذا تجدید ایمان کرتے رہا کریں، پتہ نہیں کس بات سے، اس لیے کہ جب شرک فی ذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، اس میں ریاکاری دیکھیں نا کیا ہے، اسی لیے شرک ہے کہ صدقہ اللہ کی خاطر دو، تو اگر تم غیر کو دکھانے کے لیے دو گے تو اس کے 2 شریک ہو گئے، پارٹنر ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ صدقے بھی دیتے تھے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْأَنْعَامِ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے، جیسے ہمارے یہاں بابے کے یہاں چڑھاتے ہیں، وہ بھی یہ چڑھاوا چڑھاتے تھے،
فقالوا ھذا للہ ہے، یہ تو ہو گیا اللہ کا، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا، یہ بزرگوں کا ہو گیا، یہ اللہ کا ہو گیا، اللہ کو اپنا حق مل گیا ہے نا، اب ہم کسی اور کو جتنا مرضی ہے دیں، اسے کیا تکلیف ہے، قربانی دے دیا نا ہم نے سب۔ اب ہم سخی سلطان پہ دمبا لے جائیں تو اللہ پاک کو کیا تکلیف ہے جی، ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے نا، اب 11ویں شریف دے دیں تو اللہ، ہر بدعت شریف ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جب بندہ شرک کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بدعت کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پاس نہ لا الہ الا اللہ رہتا ہے نہ محمد الرسول اللہ رہتا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ شرک اللہ سے اس کا رابطہ توڑ دیتا ہے، تعلق توڑ دیتا ہے، اور بدعت نبی کے ساتھ توڑ دیتی ہے، اس لیے کہ بدعت ہو نہیں سکتی جب تک کسی سنت کو قتل نہ کیا جائے۔ میرے نبی نے کوئی سپیس چھوڑی نہیں کہ کوئی اور نبی آ کے کہے کہ نہیں ایک چیز رہتی تھی کہ یہاں وہ کرنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تنگی ہوئی ہے یا تکلیف ہوئی ہے، تانے ہوئے ہیں یا پتھر پڑے ہیں، لوگوں نے زبانیں دراز کی ہیں یا الزام لگائے، میرے نبی نے وہ کام کر کے دکھایا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، حرج، مومنوں کے لیے کوئی حرج نہ ہو۔ جب بھی بدعت اپنی جگہ بنائے گی تو لازم سنت کو قتل کرے گی، ٹارگٹ کلنگ ہوگی اس کی، اور پھر اس کی جگہ وہ بدعت اپنی جگہ بنائے گی کسی چیز کے بارے میں۔ اور جب بھی باطل نے جگہ پکڑی ہے تو وہ حق بن کے آیا ہے، باطل نے حق بن کے اپنی جگہ، باطل کے لیے قیام کی جگہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ حق نے اس کی جگہ چھوڑی نہیں، جب تک آپ حق کو ہٹائیں نہیں تب تک باطل کے لیے جگہ نہیں بنتی۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جو ہی حق پہنچا باطل نے منہ لپیٹا اور نکل گیا، اس لیے کہ آج تک وہ حق بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں نا، یہ جو مذہبی جوش و خروش سے غیر مذہبی کام کرتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہتے ہیں نا زور کا جھٹکا دھیرے سے، یہ مذہبی جوش و خروش سے غیر مذہبی کام کرتے، مذہب ان کو اون ہی نہیں کرتا، وہ ساری فیسٹیوٹیز ہے مولویوں کی۔ اسی لیے غریب جج اور غریب مولوی، غریب جج جو جوڈیشری کا حشر کرتا ہے نا، وہی غریب مولوی دین کا کرتا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا، صاحب نسب جج ہوگا، لازم چودھری ہونا چاہیے، قریش میں نے ہونا چاہیے، بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے تڑی کے نیچے نہیں آئے گا، اور لازم مالدار ہونا چاہیے تاکہ رشوت نہ لے۔ یہ دو چیزیں۔ جج اب اگر موچی جج بن گیا ہے، چودھری صاحب عدالت میں آ گئے تو جج صاحب کا تو ادھر ہی پیشاب ہی نکل جائے گا کہ آخر گھر بھی تو جانا ہے نا۔ لہذا یہ مولوی جو فیسٹیوٹیز کرتے ہیں، یہ ان کی غربت، وہ بیک گراؤنڈ ان کا جو روٹیاں مانگ کے کھاتے رہے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کا جو اب موج کروا رہا ہے ان کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔